اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اسی نور سے حضرت آدم کو بھی بنایا، اسی نور سے حضرت نوح کو بھی بنایا، اسی نور سے حضرت داؤد کو بھی بنایا، اسی نور سے حضرت زکریا کو بھی بنایا، اسی نور سے حضرت یوسف کو بھی بنایا، اسی نور سے حضرت عیسیٰ کو بھی بنایا، اسی نور سے پورے پیغمبر دین کو پیدا کیا، اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بھی بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے آسمان بھی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے درخت بھی بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نور سے تمام انسان کو پیدا کیا۔ او مسلمانوں غور کرو، سنو آج جب بڑا ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، ہم سنی مسلمان جب نبی کی یاد میں جھنڈا کو لہراتے ہوئے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں تو کچھ ایسے کتے ہیں جن کے پیٹ میں جلن ہو جاتی ہے، جن کا سینہ دھڑکنے لگتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے آسمان بھی بنائی تو نبی کے نور سے، زمین بھی بنایا تو نبی کے نور سے، آدم کو بھی بنایا تو نبی کے نور سے، نوح کو بھی بنایا تو نبی کے نور سے، دنیا میں جتنے چیز ہے ساری نبی کے نور سے آیا۔ اسی لیے جب ہم سنی مسلمان نبی کے نور کی، نبی کے پیدائش کے دن جشن عید میلاد النبی نکالتے گئے تو کچھ لوگوں کو جلن ہوتا ہے تو وہ کان کھول کر سن لے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے تو بس نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے بس نبی کی، نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے بس نبی کے لیے۔ آج کی جو محفل ہے حضور کی یاد میں سجائی ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو لائٹ ہماری، بجلی بھی ہمارا اور پیسہ بھی ہمارا، جب خرچ ہم کر رہے ہیں تو جلن انہیں کیوں ہو رہا؟ ارے نبی کی یاد میں ہم سجائیں گے، یہاں تو بجلی کی بات ہے، نبی کے نام پہ اگر جان نچھاور کرنے کو آ جائے پھر بھی سنی مسلمان تیار ہے نا؟ تیار؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یہ تو کچھ نہیں ہے، نبی کے نام پہ جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور جنہیں تکلیف ہے وہ تکلیف کرے، لیکن ہمیں تو خوشی ہوتی ہے نبی کی یاد میں محفل پاک کو سجانا، نبی کی یاد میں جھنڈے کو لہرانا، نبی کی شان میں نعت پڑھنا، نبی کی شان میں اپنے جاں کو قربان کرنا۔ او مسلمانوں سنو، جب نبی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اس سے پہلے کا معاملہ بہت ہی خراب تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جا رہا تھا، بیوہ عورت کی قدر نہیں تھی، باپ کا مقام کسی کو معلوم نہ تھا، ماں کی قدر کسی کو پتہ نہ تھا، رشتہ داروں کا حقوق کیا ہوتا ہے وہ معلوم نہ تھا، بھائی کا حقوق کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم نہ تھا، بہن کا حقوق کیا ہے وہ بھی معلوم نہ ہے۔ لیکن جب میرے نبی اس خانہ گیتی پہ تشریف لائے تب مسلمانوں کو پتہ چل گیا اور ساری قوم کو پتہ چل گیا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، رشتہ داروں کا حقوق کیا ہے، بہن کا حقوق کیا ہے، بھائی کا حقوق کیا ہے۔ وہ مسلمانوں سنو، حضرت آمنہ بولتی ہے ابو جان جب میں کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں کنکرے رہتے ہیں، اس کنکر پہ جب میرا پاؤں جاتا ہے نا تو وہ کنکر ریشم سے زیادہ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ابھی حضور آمنہ کے شکم میں گئے اور حضرت آمنہ کسی کنکر پہ پاؤں رکھے، کوئی عام انسان پاؤں رکھے نا تو اسے کنکر چوبھتا ہے، لیکن جب حضرت آمنہ اپنے پاؤں کو کنکر پہ رکھتی تو وہ کنکر ریشم سے زیادہ بھی نرم ہو جاتا تھا۔ حضور کی کیا بات ہے، ابھی حضور شکم میں گئے ایسے واقعات پیش آ رہے گئے، بولتے ہیں اور میرے سسر جان جب میں جاتی ہوں کنویں سے پانی لینے کے لیے، کنویں کے قریب جاتی ہوں، اب میں جیسے ہی کنویں میں جھانکتی ہوں عام عورتیں ڈور اور بالٹی لے کر کنویں کے پاس جایا کرتی ہے اور اس کے بعد اس ڈول سے اور اس رسی سے کنویں کا پانی ٹانا کرتی ہے، لیکن اب میں جب اس کنویں کے پاس جا کر کھڑی ہو کر جیسے کہ کنویں میں تاکتی ہوں، جیسے کہ جھانکتی ہوں، ویسا ہی کنویں کا پانی پورا اوپر چلا آتا ہے اور پورے عرب کی عورت بولتی ہے او آمنہ تم جب تک یہاں رہو گی کنویں کا پانی اوپر رہے گا، کنویں کا پانی ہم آسانی سے نکال پائیں گے، تم جیسے ہی چلی جاؤ گی کنویں کا پانی
نیچے چلے جائے گا، پھر ہم لوگوں کو نکالنے میں تکلیف ہوگی۔ پھر حضرت آمنہ کنویں کے پاس کھڑی رہتی ہے اور جتنے بھی عورتیں رہتی ہیں کنویں کے پانی نکال لیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ اس کنویں کے پانی کو آسانی سے لے کر اپنے گھر پہ چلی جاتی ہے۔ سنو سنو مسلمانوں، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی ذات کیا ہے کہ ابھی حضور شکم میں ہے، اور جب حضور کی ماں کنویں کے پاس چلی جائے تو کنویں کے پانی خود اوپر آ جا رہا ہے کہ او حضور کی ماں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم ڈول اور بالٹی سے میرے ہم میں سے پانی نکالو، اس کے بعد اس تکلیف اور مشقت کے ساتھ اس پانی کو اپنے گھر لے جاؤ، بلکہ پانی خود اوپر آ جاتا ہے کہ او آمنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے شکم میں گئے، تم آسانی کے ساتھ مجھ سے پانی نکالو اور اپنے گھر کو چلو۔ حضور کی ذات یہ تھی۔ جب حضرت آمنہ بولتی ہے او سسر جان اور آپ سننا چاہتے ہیں، حضور عبد المطلب بولے کہ ہاں اور بولو۔ جب حضرت آمنہ بولتی ہے جب میں کنویں سے پانی لے کر گھر کو آ رہی تھی تو اگل بگل میں جتنے بھی پتھر تھے وہ بول رہے تھے، میں ان کو بولنا چاہتا ہوں اگر ہم حضور کے نام پہ نعرہ لگائے تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں، کیا پتھر بھی بول رہا ہے مشرک ہے؟ حضور کے نام پہ ہم بولتے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں، درخت بھی حضور کے نام پہ بول رہا ہے، کیا درخت بھی مشرک ہے؟ میں ان سے بولنا چاہتا ہوں اگر نبی کے نام پہ ہم میلاد منائے تو ہم مشرک ہے، نبی کے نام پہ بادل بھی بول رہا ہے، بادل بھی مشرک ہے۔ جب حضرت آمنہ گھر کو جا رہی تھی پتھر بول رہے تھے تو حضرت عبد المطلب بولتے ہیں کہ او آمنہ، او میری پیاری بیٹی، اب تک کسی نے پتھر کو بولتے ہوئے نہ سنا، اب تک کوئی پتھر کو نہیں جانتا ہے کہ پتھر بھی بولتا ہے، اگر پتھر بولتا ہے تو کیا بولتا ہے ہمیں بتاؤ۔ تو حضرت آمنہ بولتی ہے کہ او ابا جان، پتھر کیا بولتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، پتھر بولتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ او مسلمانوں، نبی کی ذات پہ قربان جاؤ، وہ نبی جو ابھی شکم میں گئے ان کے نام پہ درخت بھی بول رہا ہے اشہد اللہ الہ، کنکر بھی بول رہے ہیں اشہد اللہ الہ، بادل بھی بول رہے ہیں اشہد اللہ الہ، زمین بھی بول رہی ہے اشہد اللہ الہ۔ تو جو نبی سے چڑھتے گئے، جو نبی کو اپنے مقابلے میں بولتے گئے کہ نبی میرے بھائی جان ہے، نبی میرے بڑے بھائی جیسے ہیں، تو ان سے سوال کرو کیا تمہارے اشارے پہ ایک پتا بھی گھلا ہے؟ کیا تمہارے نام پہ ایک درخت بھی بولا ہے؟ کیا تمہیں اپنے درخت کو اپنے قریب میں بلاگا ہے؟ قسم خدا کی اس کا سر میں سے نیچے ہو جائے۔ نبی کی وہ ذات ہے کہ نبی کے نام پہ کنکڑ بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں اور آسمان بھی بولتی ہے۔ او مسلمانوں سنو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے کہ او میرے پیارے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہاتھ دیا لیکن احسان نہیں جتایا، پیدا کرنے کے بعد آنکھ دی لیکن احسان نہیں جتایا، ناک دیا لیکن احسان نہیں جتایا، سننے کو کان دیا لیکن احسان نہیں جتایا، بولنے کو زبان دیا لیکن احسان نہیں جتایا، چلنے کو قدم دیا لیکن احسان نہیں جتایا، کھانے کو پیٹ دیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ او میرے بندے، میں نے تمہیں رہنے کو مکان بھی دے دیا لیکن کبھی تم پہ احسان نہیں جتایا، میں نے تمہیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کاروبار کرنے کا دماغ بھی سوچنے کا دماغ دیا لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا پیارا محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بولتا ہے او میرے بندو، میں نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا لیکن کبھی احسان نہیں جتایا، لیکن جب میرے پیارے محبوب کی بات آ گئی، جب تمہارے نبی کی بات آ گئی تو میں نے تمہیں نبی دے کر احسان جتایا۔ اسی لیے تو بریلی کے سرزمین سے امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے لوگوں کو نوازا لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن جب باری آ گئی محبوب کی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اللہ خود بول رہا ہے کہ او میرے پیارے بندو، میں نے ہزار نعمتوں سے تمہیں نوازا لیکن احسان نہیں جتایا، لیکن میں نے تمہیں محبوب دے کر احسان جتایا۔
اور میری ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور قوم میں ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ مسلمان بنا کر پیدا کیا اور حضور کی امت میں پیدا کیا۔ مسلمان تو بہت ہے، نام کے بھی مسلمان ہیں کچھ اور کام کے بھی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ سنی مسلمان کام کے ہی ہے۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ آج میلاد النبی کی، آج حضور کی یاد میں آپ میلاد النبی سجائے ہوئے ہیں نا، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو حضور سے بغض رکھتے ہیں، لیکن ہم حضور سے بغض رکھنے والے نہیں، حضور کے نام پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ مچل کے کہیے حضور کے نام پہ محفل سجائے ہے نا، جو بغض رکھتے ہیں ان سے جا کر پوچھو، انہیں آج بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ سنی میلاد منا رہے ہیں نا، انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی سارے دینوں میں سب سے اچھا دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ سب سے اچھا دین دین اسلام ہے، اور ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، کسی اور دین کے ماننے والے نہیں ہیں، دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور فخر سے بولتے ہیں۔ اور اس زمانے میں دین اسلام کے خلاف کچھ کتے بھونکتے بھی ہیں، تو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں، ہم وہ قوم ہیں جو اپنی ماں کا دودھ مکمل پیے ہیں، ہم وہ قوم نہیں جو اپنے ماں کا دودھ پیے بھی ہوں اور بیچے بھی ہوں۔ ہم وہ قوم ہیں جو ماں کا دودھ مکمل پیے ہیں، ہم وہ نہیں جو ماں کے دودھ کا کاروبار کیے ہوں۔ کچھ کتے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں نا، آئے دن ویڈیو وائرل ہوتا ہے جو نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں، تو وہ اپنے قسمت کو زمین پہ تھوپے، کیونکہ حکومت انہیں ساتھ دے رہی ہے، حکومت انہیں سپورٹ کر رہی ہے، مگر وہ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ نبی کی شان میں بھونک کر ہم اعلیٰ بن جائیں گے، تو ایسا کوئی نہیں ہے، نبی کا کوئی ادنا غلام بھی اسے پست کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کا عاشق اگر اپنے جاں کو لٹانے کو نبی کے نام پہ تیار ہے تو اپنا پورا مال لٹانے کو بھی تیار ہو سکتا ہے۔ جو نبی کی شان میں کتا بھونک رہا ہے نا، میں اس سے بولنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تم نبی کی شان میں بھونکنا چاہتا ہو تو سنو، تم کسی غریب مسلمان کے سامنے جا کر نبی کی برائی کر کے دیکھو، قسم خدا کی وہ تمہاری زبان کو نکال کر تمہارے گلے میں لپیٹنے کی طاقت رکھتا ہے، نبی کا ایک ادنا سا غلام۔ جو نبی کی شان میں بھونک کر سوچتا ہے کہ میں اعلیٰ بن جاؤں گا، تو نبی کی ذات اتنی کمزور نہیں ہے کہ نبی کی ذات پہ کوئی انسان کھڑا نہیں ہوگا۔ نبی کا عاشق ہر گلی میں ملتا ہے، نبی کا عاشق ہر کوچے میں ملتا ہے، نبی کا عاشق ہر گاؤں میں ملتا ہے، نبی کا عاشق ہر شہر میں ملتا ہے، نبی کا عاشق ہر دیش میں ملتا ہے۔ ارے نبی کا عاشق تو گلی گلی ہے، کوچا کوچا ہے، نبی کا عاشق صرف انسان نہیں ہے، نبی کا عاشق درخت بھی ہے، نبی کا عاشق تارے بھی ہے، نبی کے عاشق چاند بھی ہے، نبی کے عاشق سورج بھی ہے، نبی کا عاشق پورا کائنات ہے۔ سنو، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے گئے، اگر تم نبی کی شان میں گستاخی کر کے اعلیٰ بننا چاہتے ہو تو تم اعلیٰ نہیں بن پاؤ گے، کیونکہ تم جیسے نبی کی شان میں بھونکنے والے ہیں تو نبی کے شان میں اپنا جان نچھاور کرنے والا کروڑوں مسلمان تیار ہے۔ نبی کے نام پہ کتنے لوگ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائے، بولے لبیک یا رسول اللہ۔ پورا مجمع باہر والے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ہر مسلمان نبی کے ذات پہ اپنے جان کو قربان کرنے کو تیار ہے، تو جو نبی کی شان میں بھونکتا ہے اسے بتا دو، اسے کیا بتانا ہے کہ نبی کی شان میں تم بھونک رہے ہو تو سن لو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے تو بس نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے گئے زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے بس نبی کے لیے۔ اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، تو مسلمانوں کربلا کے میدان میں اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد کم تھی، لیکن 72 ہو کر
اس دنیا میں 22,000 نظر ایک بھی نہیں آتے ان کے چاہنے والے یا ان کے ماننے والے، لیکن ان 72 کا چاہنے والا ہزاروں کروڑوں لاکھوں میں نظر آتا ہے، اور ان پہ جان ڈال کرنے والا ہر مسلمان تیار ہے۔ اور جو نبی کی شان میں بھونک رہا ہے، اور کوئی مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ نبی کی شان میں بھونکنے والے کو قابوش کرنا اس زمانے میں مشکل ہے، کیونکہ حکومتیں انہیں ساتھ دے رہی ہے، ہر کوئی اسے سا قانون ان کا ہے، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، سنو سنو مسلمانوں، جو نبی کی شان میں بھونکے اس سے ڈرنا نہیں۔ کیوں نہیں ڈرنا ہے کہ جو انہیں حکومت 5 سال کی حکومت ساتھ دے رہی ہے، 10 سال کی حکومت ساتھ دے رہی ہے، لیکن ہم اس نبی کے غلام ہیں جو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے انہی کی حکومت ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک انہی کی حکومت رہے گی۔ ہم ان کے چاہنے والا ہے جن کی حکومت کبھی ختم نہیں ہونے والی، حشر کے میدان میں بھی ان کی حکومت رہے گی۔ وہ شفاعت کروائیں گے، ہر مسلمان کی شفاعت کروائیں گے، لیکن شفاعت سے وہ محروم رہ جائے گا جو نبی سے بغض رکھتا ہے۔ آج کی محفل میں شامل ہونے سے گھبراتا ہے، نبی کی ذات پہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، انہیں حضور شفاعت نہیں کروائیں گے، لیکن ہم لوگوں کو یہ فخر ہے، غرب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہم سبھی کی شفاعت کروائیں گے۔ مچل کے کہیے سبحان اللہ، پورا مجمع بولے لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔